5वें مرحلے پر زبان کے بارے میں سوال ہوگا. 4 ہو گئے. پل صراط پر زبان کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی زبان پر گالیاں ہیں, غیبت ہے, چغلی ہے, فحش باتیں, خدا کے واسطے توبہ کر لیں, ورنہ یہ زبان کہیں پل صراط پر مروا نہ دے. 6 مرحلے پر 6th کوسچن کیا ہوگا؟ فرمایا پڑوسی کے بارے میں سوال ہوگا. دیکھو میرا دین کیسا پیارا ہے. مسلمان مل کے رہیں, محبت سے رہیں. آج پڑوسی پریشان ہوتا ہو تو ہو جائے, پہلے تو پڑوسی کا نام ہی نہیں پتا. ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہو جو پڑوسی کو بھی نہیں پہچانتے. اچھا آپ ہمارے برابر میں رہتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. حالانکہ شریعت نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا کر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمنو, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. تیسری بار فرمایا واللہ لا یؤمنو, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. پڑوسی اگر تنگ ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے اس کو راضی کرنا. ہمارے ایمان کی یوں سمجھے کمپلیشن کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسی راضی ہو. دوبارہ وہ عرض کروں گا, ہمیں بہت سارے حقوق اللہ کا بڑا شوق ہے. میں نہیں کہتا نہ کریں, روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, صدقہ دیں, حج کریں, بہت اچھی بات ہے, مگر حقوق العباد کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک حدیث سن لیں, بات اور سمجھ آ جائے گی. امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی, بخاری کی حدیث. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور ایک عورت ہے, رات بھر عبادت کرتی ہے, نفلی روزے بھی رکھتی ہے, بڑی نیک ہے, صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے, مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. کیا سنا آپ نے؟ روزے ہیں, نفل ہیں, رات عبادت ہے, صدقہ خیرات بھی ہے, بڑی نیک بھی ہے, مگر زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. نبی پاک فرماتے لا خیر فیہا, اس میں کوئی بھلائی نہیں, ہیا من اہل النار, وہ جہنمیوں میں سے ہے. نمازی, روزہ دار, صدقہ کرنے والا جہنم میں, بیکاز neighbors are not happy with him, no neighbors are not happy with her. وہ راضی نہیں تھے نا. اب آگے